الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بھائی دوستو بزرگوں، تبلیغ و دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے جو بات عرض کی جا رہی ہے، یوں سمجھیے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر امتی کو چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ کاشتکار ہو، کسے باشد، ہر امتی کو اپنے اپنے شعبوں میں، اپنے اپنے کاموں میں، اپنی اپنی مصروفیات میں ان 6 نمبروں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. یہ جو 6 نمبر ہمارے بڑے بتا رہے ہیں، ان 6 نمبروں کے ساتھ ہر امتی کو اپنی زندگی گزارنا آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 6 نمبر وہ اساسی باتیں ہیں، وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر یہ ہماری زندگی میں آ گئے تو ان کے ذریعے سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ پورا دین زندگی میں آئے گا. یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، مگر یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی بنیادی چیزیں ہیں، ایسی اساسی چیزیں ہیں کہ ان کے زندگی میں پہلے آئے بغیر دین نہیں آ سکتا. اگر دین آئے گا، اور دین ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آئے، تو پہلے یہ 6 باتیں سیکھنا پڑیں گی. اس پر پھر پورا دین آئے گا. اور دین آئے گا تو اللہ تعالی حالات کو بدلیں گے. یہ قانون ہے اللہ کا کہ انسانوں کے حالات جو بدلتے ہیں وہ دین پر بدلتے ہیں. جب دین زندگی میں آتا ہے تو اللہ تعالی حالات کو بدلتے ہیں. یہ اٹل قانون ہے. جب بھی اللہ جل شانہ نے کسی قوم کو ذلت سے نکالنا چاہا، چمکانا چاہا، اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہا، انہیں دشمنوں پر غلبہ دینا چاہا، تو اس کی شروعات اللہ تعالی شانہ نے دین سے کی ہے کہ دین کی دعوت کو اس قوم میں قائم فرمایا اور محنت کو اس قوم میں قائم فرمایا. اور جب ان کی زندگی میں دین آیا اور پورا دین آیا تو اللہ تعالی شانہ نے حالات کو اپنی قدرت سے بدل دیا. کرتے تو اللہ ہی ہیں، لیکن دین کو اس کا سبب بنایا ہے. جیسے اور باتوں کے لیے سبب بنائے ہیں، یہ دنیا اسباب سے چلائی ہے، تو انسانوں کے عروج اور زوال کے لیے دین کو سبب قرار دیا ہے کہ جن کی زندگی میں دین آئے گا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ ناکام ہوں گے. یہ ایک قانون ہے اللہ کا. اور دین کے زندگی میں آنے کے لیے محنت کو سبب قرار دیا ہے کہ محنت کرنا پڑے گی. بغیر محنت کے دین نہیں آئے گا. محنت کرو گے دین آئے گا. اللہ کے پاس اتنا دین مہنگا بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی محنت کرے اور دین نہ دے. اتنا مہنگا بھی نہیں ہے کہ آدمی محنت کرے اور اسے دین نہ ملے، اور نہ اتنا سستا ہے کہ بغیر محنت کے دے دیں. نہیں، نہ اتنا سستا ہے کہ بغیر محنت کے دے دیں.
جس کو چاہے دے دیں، آدمی دین نہ لینا چاہے اسے دین دے دیں۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم تمہیں دین چپکا دیں، خواہ دین دے دیں، بغیر محنت کے دے دیں؟ نہیں، محنت کرنا پڑے گی۔ آج ہماری اور آپ کی اور امت کی غلط فہمی یہ ہے کہ دین کے لیے ہمیں کوئی محنت کی ضرورت نہیں۔ ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو ہی گئے جی، اب کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، اب دنیا کی محنت کرو۔ محنت ہمیں کرنا ہے کاروبار کی، محنت ہمیں کرنا ہے دفتر کی، ملازمت کی، کاشتکاری کی، یہ محنتیں کرنا ہے۔ اور دین تو ہے، دین تو ہمارے پاس ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، سب سے پہلی محنت جو ہر انسان کی بنتی ہے وہ دین کی ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ تو اللہ کا انعام ہے، انعام۔ ہم میں سے کسی نے یہ بات اللہ سے نہیں مانگی ہوگی، دعا کبھی نہیں کی ہوگی کہ مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیجئے۔ تو وہ محنت جو کفر سے نکل کر، شرک سے نکل کر اسلام میں آنے کی ہے، تو یہ تو اللہ تعالی شانہ نے خود اپنے فضل و کرم سے کر دیا کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کر دیا، ہمیں ایمان دے دیا۔ لیکن آگے ایک اور محنت ہے، آگے ایک اور محنت ہے، اور وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت یہ ہے کہ جس دین میں تمہیں پیدا کیا ہے، جس ایمان کے قلعے میں، جس ایمان کے گھر میں تمہیں پیدا کیا ہے، جس ایمان کا بول تمہیں نصیب ہوا ہے، اب یہ دین تمہاری زندگی میں آئے، یہ تمہاری محنت پر اس کا انحصار ہے، میری اور آپ کی محنت پر اس کے انحصار ہے۔ خالی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس ایمان میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس دین میں ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ دین میری زندگی میں آئے، وہ ایمان میری زندگی میں آئے۔ اس کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑے گی، اور یہ ہر ایک کی محنت بنے گی اور الگ الگ بنے گی۔ اس کے لیے ہر ایک کو محنت کرنا پڑے گی اور اپنی اپنی محنت الگ کرنا پڑے گی۔ اس محنت کا نتیجہ آپ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے کہ محنت میں کروں اور دین کسی اور کی زندگی میں آ جائے، ایمان کسی اور کی زندگی میں آ جائے، باپ محنت کرو اور بیٹے کو اس کا فائدہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ شوہر محنت کرے، بیوی کی زندگی میں دین آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ شوہر کو الگ محنت کرنا پڑے گی، بیوی کو الگ محنت کرنا پڑے گی، باپ کو الگ محنت کرنا پڑے گی، بیٹے کو الگ محنت کرنا پڑے گی، استاد کو الگ محنت کرنا پڑے گی، شاگرد کو الگ محنت کرنا پڑے گی، امام کو الگ محنت کرنا پڑے گی، مقتدیوں کو الگ محنت کرنا پڑے گی۔ یہ اپنی اپنی محنت الگ الگ بنے گی، اس میں ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ اس محنت کے نتیجے کو دوسروں کو بخشا نہیں جا سکتا۔ جیسے اعمال میں تو ایصال ثواب بھی ہوتا ہے کہ آپ نیک عمل کریے، اس کا ثواب کسی اور کو بخش دیجئے، زندہ کو یا مردہ کو، دونوں کو بخش سکتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ میاں اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجئے، پہنچ جائے گا۔ آپ نے قرآن پڑھا اور اللہ سے مانگا کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے دیجئے، پہنچ جائے گا۔ لیکن آپ نے اپنے ایمان کے بنانے کی محنت کی اور دعا مانگی کہ اللہ میاں میری محنت پر فلاں کا ایمان بنا دیجئے، نہیں، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ محنت تو ہر ایک کی الگ الگ اپنی اپنی محنت ہے، اسی لیے ہر ایک سے کہتے ہیں کہ نکلو اس محنت کے لیے،
ہر ایک سے کہتے ہیں، غریب سے، امیر سے، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، عورت سے، مرد سے، پوری امت کے سامنے یہی دعوت پیش کی جا رہی ہے کہ اپنے دین کو بنانے کے لیے، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے نکلو، محنت کرو۔ اور محنت کسے کہتے ہیں؟ محنت کہتے ہیں جان اور مال کے لگانے کو، اسے محنت کہتے ہیں۔ جس چیز پر جان مال لگائی جاتی ہے وہ محنت بنتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی، دوستو، بزرگوں، کہ یہ جو ہماری دعوت کا کام ہے یہ ایک محنت ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ اجتماع نہیں ہے، یہ خالی جمع ہو جانا نہیں ہے، یہ خالی سن کے اپنے گھروں کو چلا جانا نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل محنت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور محنت کے کرنے سے پہلے سیکھنے کی دعوت ہے کہ پہلے سیکھ لو۔ آدمی جو بھی محنت کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے سیکھتا ہے۔ یہ ہر سمجھدار آدمی کسی محنت کو کرنا چاہتا ہے اور اس محنت سے نفع اٹھانا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام ہر سمجھدار آدمی یہ کرتا ہے کہ اس محنت کو سیکھا جائے۔ کیوں؟ سیکھ کر کریں گے تو صحیح کریں گے، اور بغیر سیکھے کریں گے تو غلطی کا اندیشہ ہے۔ محنت صحیح کریں گے تو نتیجہ صحیح نکلے گا، اور غلط محنت ہوگی تو اندیشہ یہ ہے کہ بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے۔ آپ موٹر چلانا چاہتے ہیں، جی آپ موٹر چلانا چاہتے ہیں، آپ ڈرائیور بننا چاہتے ہیں، آپ پائلٹ بننا چاہتے ہیں، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو ہر ایک آپ کو یہ مشورہ دے گا اور خود آپ کی بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی مجھے اگر کار چلانا ہے تو مجھے پہلے کار چلانا سیکھنا پڑے گی۔ اگر میں نے بغیر سیکھے کار چلانا شروع کر دی تو کار اپنی ذات سے کتنی ہی بہترین ہو اور کتنی ہی اچھی ہو، لیکن ہوگا کیا؟ سڑک کے اوپر زلزلہ آ جائے گا، لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، کتنے ایکسیڈنٹس ہوں گے اور کتنے تماشے ہوں گے۔ کار تو جائے گی گیریج میں، کار تو ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور میں اور آپ جائیں گے سلاخوں کے پیچھے جیل میں۔ سب کیا ہوا؟ بغیر سیکھے کار چلانا شروع کر دی۔ کار چلانا تو بہت بڑی بات ہے، گھر میں کھانا پکانا، روٹی بنانا، چاول بنانا، یہ کبھی آپ نے سیکھا نہیں۔ عمر بھر گھر والوں کو دیکھتے رہے، کھانا پکاتے ہوئے دیکھتے رہے، روٹی بناتے ہوئے دیکھتے رہے، چاول پکاتے ہوئے دیکھتے رہے، مگر کبھی خود نہیں کیا، کبھی سیکھا نہیں۔ ایک دن بیگم بیمار تھی، ہم چلے گئے باورچی خانے، تو اس دن کیا ہوگا؟ باورچی خانے میں زلزلہ آ جائے گا، جی برتن الگ ٹوٹیں گے، ہانڈیاں الگ کالی ہوں گی، ہاتھ جلیں گے، نہ روٹی بنے گی، نہ روٹی آٹے میں پانی ڈالنا چاہیں گے وہ دلیا بن جائے گا۔ چاول، جی چاول کا کیا ہو جائے گا؟ جی حلوہ، چاول حلوہ بن جائیں گے۔ ارے کیا ہوا صاحب؟ جی اتنے دن آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے گریجویٹ، اتنے بڑے سائنسدان، اتنے بڑے ہارٹ سرجن، اور اتنے بڑے فزیشین، اور اتنے بڑے کمپیوٹر اسپیشلسٹ۔ آج کل تو کمپیوٹر اسپیشلسٹ کی مانگے ہر جا۔ اتنے بڑے کمپیوٹر اسپیشلسٹ ایک روٹی نہیں بنا سکتے، چاول نہیں بنا سکتے، کیسے آدمی ہیں آپ؟ سیکھا نہیں۔ تو ہر سمجھدار آدمی محنت کرنے سے پہلے سیکھتا ہے، سیکھ کر کرے گا، صحیح کرے گا، نتیجہ صحیح نکلے گا، خود بھی فائدہ اٹھائے گا، دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا۔ غلط کرے گا تو خود بھی نقصان بھگتے گا اور پتہ نہیں اور کتنوں کو نقصان میں لے جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ محنت تو کرنا ہے، مگر محنت کرنے سے پہلے اسے سیکھو۔ یہ جو نکلنا ہے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے،
یہ محنت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ محنت سیکھنے کے لیے ہے۔ محنت 40 دن کی نہیں ہے، یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ 40 دن 4 مہینے کی نہیں، یہ تو زندگی بھر کی محنت ہے۔ یہ تو جب سے آدمی نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر حتیٰ یأتی عقل یقین تک کی محنت ہے کہ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے تمہیں یہ محنت کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے اور کرتے رہنا ہے اور کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ فرشتہ اجل آ جائے۔ تو یہ 40 دن 4 مہینے کی محنت نہیں بھائی جی، لوگ سمجھتے ہیں 40 دن 4 مہینے کی محنت نہیں، یہ 4 مہینے کی محنت نہیں ہے، یہ سال بھر کی محنت بھی نہیں ہے، یہ 10 سال کی محنت بھی نہیں ہے، یہ تو موت تک کی محنت ہے۔ لیکن کیا کرو، پہلے نکلو، سیکھو، نکل کر سیکھ لو اور سیکھ کر پھر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر ہم نے یہ محنت سیکھ لی، دین کے زندگی میں آنے کی محنت سیکھ لی اور پھر اس کو کرتے رہے تو کرتے 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 اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آہستہ آہستہ دین آئے گا، آہستہ آہستہ دین آئے گا۔ اور اگر موت سے پہلے پورا پورا دین آ گیا، ماشاءاللہ۔ دیکھو کچھ لوگ آپ کے آزو بازو سو رہے ہیں، انہیں ذرا ہوشیار کر دو۔ سوتے ہوئے آدمی کوئی محنت نہیں سیکھ سکتا۔ کار چلانا سیکھنا ہے تو سوتے ہوئے سیکھیں گے؟ کیوں بھائی؟ سوتے ہوئے سیکھیں گے یا جاگ کر سیکھیں گے؟ جی بولو، کوئی محنت سوتے ہوئے نہیں سیکھی جا سکتی۔ تو جو سو رہے ہیں ذرا انہیں تھوڑا جگا دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہاں مولانا عبید اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر ہم نے یہ محنت سیکھی، صحیح سیکھی اور پھر کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دین دیں گے۔ اور اگر موت سے پہلے پہلے پورا دین زندگی میں آ گیا، بس پھر تو مزے ہی مزے، فبہا، مرتے ہی سیدھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، سیدھے بغیر کسی رکاوٹ کے انشاءاللہ۔ اور محنت سیکھی اور کی بھی، لیکن اس کے باوجود بھی دین نہیں آیا، کچھ کمی بیشی باقی رہ گئی جی، کچھ سکون باقی رہ گیا، کچھ کمی باقی رہ گئی، اور اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اب بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی شانہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کریں گے جن کی زندگی میں پورا دین تھا۔ ہاں، حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کی زندگی میں پورا دین تھا۔ اور ہمیں تو حشر سے مطلب ہے جی، ہمیں تو اپنا نتیجہ چاہیے کہ نتیجہ صحیح نکل جائے، اور اس کی دلیل دی انہوں نے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا دیکھو ایک آدمی قرآن شریف کے حفظ کرنا شروع کرتا ہے، اور حفظ کرتے 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 ابھی کچھ قرآن شریف سے حفظ ہوا تھا اور کچھ نہیں ہوا کہ موت آ گئی، انتقال ہو گیا۔ تو حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا حشر جو ہوگا وہ مکمل حافظوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرمائے کہ نہیں ابھی اس کا قرآن حفظ نہیں ہوا، پورا حفظ نہیں ہوا، چلو اس کو پیچھے ہٹاؤ، اسے عام امت کے ساتھ کھڑا کرو۔ نہیں، اگر فرشتے عام امت کے ساتھ کھڑا بھی کرنا چاہیں گے تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ نہیں، اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ، ان کی صف میں لے جاؤ جو پورے حافظ، اور اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو مکمل حفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس اللہ کے بندے نے نیت کی تھی کہ میں قرآن شریف حفظ کروں گا، اور پورا قرآن حفظ کرنے کی نیت کی تھی،
اور نیت کے مطابق اس نے چلنا بھی شروع کر دیا اور محنت بھی شروع کر دی، یہ اور بات ہے کہ اس کی زندگی نے اسے مہلت نہیں دی اور بیچ میں موت آ گئی، اس میں اس کا کیا قصور؟ بھئی زندگی موت اس کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، اس کا کیا قصور؟ زیادہ لے جاؤ۔ فرمایا ایک آدمی ہے جو بیچارہ دماغ کا کمزور ہے، وہ حفظ کرتا ہے بھول جاتا ہے، حفظ کرتا ہے بھول جاتا ہے، حفظ کرتا ہے بھول جاتا ہے، لیکن برابر پیچھے لگا ہوا ہے اور محنت نہیں چھوڑتا، اس کا انتقال ہو گیا، فرمایا اسے بھی مکمل حفاظ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو قیامت تک اسے حفظ کراتا رہے گا، یہاں تک کہ جب یہ میدان قیامت میں اٹھے گا تو پورا حافظ ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے جی؟ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ محنت سیکھو، اور شرط یہ ہے کہ محنت کرو، کہاں پہنچو گے اس کی فکر نہ کرو، اللہ جہاں تک پہنچائیں گے پہنچو گے، اور جو باقی رہ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں کوشش کرتا ہے کہ اچھی طرح پڑھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، دھیان کے ساتھ پڑھے، لیکن بہرحال ہم تو انسان ہیں جی، ہمارا حال تو یہ ہے کہ جہاں نیت باندھی اور بھاگے، کہاں جہاں سے آئے تھے وہاں جی، جو جہاں سے آئے ہیں، اس وقت جماعتوں میں بھی جو لوگ آئے ہوئے ہیں جو جہاں سے آئے ہیں تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، اللہ اکبر کہاں، اور دلی والے دلی میں، اور یو پی والے یو پی میں، اور امریکہ والے امریکہ میں، اور دکان والا دکان میں، اور کاروبار والا کاروبار میں، اور بیوی بچوں والا بیوی بچوں میں۔ یہ تو جناب کا تجربہ ہے کہ جہاں نیت باندھی وہاں آدمی اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں سے نکل کر آیا ہے۔ تو ہمارا تو یہ حال ہے، لیکن پھر بھی کوشش کی کہ صاحب جی ہمارا دھیان صحیح رہے، اللہ کا دھیان ہو اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اب آدمی نے کوشش کی، اپنی کوشش کے مطابق جو دھیان بنا سو بنا، اور جو رہ گیا سو رہ گیا، لیکن جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا اس نے اتنی کوشش کر لی۔ تو فرمایا کہ یہ نماز جب فرشتہ اسے اوپر لے جاتا ہے، اللہ کے پاس لے جاتا ہے، تو اسے درست کر کے لے جاتا ہے، نماز کو درست کر کے لے جاتا ہے جی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ 6 نمبر ہیں جس پر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ اللہ اسی لیے اس کی بار بار اس کا مذاکرہ کیا جاتا ہے، جماعت میں نکلنے کے بعد ہر روز اس کا مذاکرہ خود کرتے ہیں، دوستوں سے کرواتے ہیں، انہیں یاد دلاتے ہیں، انہیں بار بار کہا جاتا ہے، انہیں بار بار سنایا جاتا ہے کہ ذہن میں یہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ یہ 6 نمبر ہیں جس پر مجھے زندگی گزارنا ہے۔ یہ اگر آگے تو بس جی، یہ اگر آگے تو 6 دروازے ایسے میری زندگی میں کھل جائیں گے کہ جن دروازوں کے ذریعے سے باقی دین آئے گا۔ اور یہی وہ 6 باتیں ہیں جن پر سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام نے محنت کی ہے، اور یہی وہ 6 باتیں ہیں جس پر مکی دور میں آقا نامدار سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین دینے سے پہلے اور پورا دین دینے سے پہلے ان باتوں پر محنت کرائی کہ ان کا ایمان بنے، ان کا دھیان صحیح ہو، ان کا علم صحیح ہو جی، ان کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھے، ان کے اخلاق صحیح ہوں، ان کی نیت صحیح ہو، اور یہ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں، اس کے لیے جان لگائیں، اس کے لیے مال لگائیں، اس کے لیے قربانیاں دیں۔ جب یہ 6 نمبر صحابہ کی زندگی میں آئے، اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد اب باقی دین آیا، اب باقی دین آیا۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ 6 نمبر جو ہیں ان کی مثال ایسی ہے، کسی زبان کے سیکھنے کے لیے اگر آپ کسی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا سیکھنا پڑے گا؟ الفابیٹس. سب سے پہلے کیا سیکھو؟ حروف تہجی. سب سے پہلے ابجد سیکھو. سب سے پہلے الفابیٹ سیکھو. الفابیٹ سیکھ جاؤ گے، حروف تہجی سیکھ جاؤ گے تو باقی پوری زبان کا سیکھنا آسان ہو جائے گا، ہے نا؟ سب سے پہلے بچے کیا پڑھاتے ہیں؟ ABCD، الف با تا سا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ پوری زبان نہیں ہے، لیکن یہ زبان کے سیکھنے کے لیے بنیادی محنت ہے. یہ آپ نے سیکھ لی تو تقریر کرنا بھی آ جائے گی، بولنا بھی آ جائے گا، سمجھنا بھی آ جائے گا، بڑی بڑی کتابیں پڑھ سکیں گے، مضمون لکھنا بھی آ جائے گا. پوری زبان قابو میں آ جائے گی اگر آپ نے الفابیٹ سیکھ لیے. اور اگر نہیں سیکھے، اگر الفابیٹس نہیں سیکھے تو عمر بھر زبان قابو میں نہیں آ سکتی. یا یوں سمجھ لیے کہ ایک گھر ہے، ایک گھر ہے. اس گھر میں، اس گھر کے کچھ تو ارکان ہیں اور کچھ شعبے ہیں. ان ارکان سے مل کر شعبے بنتے ہیں اور شعبوں سے مل کر گھر بنتا ہے. جیسے یہ مسجد ہے، یہ مسجد، یہ گھر، ایک عمارت ہے. اب اس عمارت کے کچھ تو ارکان ہیں اور کچھ اس کے شعبے ہیں. ارکان کیا ہے؟ ارکان تو یہ پلر ہے، ایک رکن ہے اس کا، یہ دیواریں ہیں، یہ چھت ہے، یہ فرش ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ارکان. اب ان سے مل کر مسجد بنی اور مسجد میں مختلف شعبے ہیں. جی سامنے کا حصہ ہے، ممبر ہے، محراب ہے، پیچھے کا حصہ ہے، صحن ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شعبے. گھر ہے تو گھر کے مختلف شعبے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ دیوان خانہ ہے اور یہ بیڈ روم ہے اور یہ کچن ہے اور یہ فلاں چیز ہے اور یہ ورانڈا ہے اور یہ فلاں چیز ہے. اب یہ تو شعبے ہیں. یہ شعبے کیسے بنے؟ یہ شعبے بنے ارکان سے، اور ان ارکان سے مل کر شعبے بنے اور شعبوں سے مل کر پورا گھر بنا، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ ارکان کیسے بنے، یہ پلر کیسے بنے، یہ دیوار کیسے بنی ہے اور یہ چھت کیسے بنی ہے اور یہ فرش کیسے بنا ہے؟ اسی طرح سے دین ہے کہ دین کے کچھ ارکان ہیں اور کچھ شعبے ہیں. اس کے ارکان تو ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. یہ دین کے 5 ارکان ہیں اور 5 ہی دین کے شعبے ہیں. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ 5 شعبے ہیں. ان ارکان سے مل کر شعبے بنے اور شعبوں سے مل کر پورا دین بنا. اور حالات کے بننے کا انحصار جو ہے وہ پورے دین پر ہے، ادھورے دین پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی جو رکھی ہے، ہماری غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ہم دین پر کچھ چلتے ہیں. کچھ تو ایک ٹانگ تو ہے دین میں اور ایک ٹانگ ہے نافرمانی. آدھے تیتر آدھے بٹیر. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آدھے تیتر آدھے بٹیر. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، تو یہ ادھورے دین پر کامیابی نہیں ملتی. کامیابی جو ملتی ہے، حالات جو درست ہوتے ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ شانو دوسری قوموں پر جو غلبہ دیتے ہیں اور دوسری قوموں کو جو سرنگوں کرتے ہیں، وہ پورے دین پر کرتے ہیں کہ پورا دین زندگی میں ہو. اور وہ پورا دین بھی 2-4 کی زندگی میں ہونا کافی نہیں ہے. 150 کروڑ کی امت میں جی یہ کافی نہیں ہے کہ 50-60 آدمیوں کی زندگی میں پورا دین ہو، بلکہ 150 کروڑ کی امت میں کم از کم 125 اور 130 کروڑ کی امت میں وہ کی تعداد میں پورا دین ہونا چاہیے. اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ جی، اتنا بڑا مسئلہ ہے.
جب کہیں جا کر اللہ تعالی حالات کو بدلیں گے. یہ حالات کب بدلیں گے؟ جبکہ امت کے سواد اعظم میں دین ہو اور مکمل دین، پورا دین. تو اب یہ ارکان ہیں اور یہ شعبے ہیں اور یہ دین ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ارکان کیسے بنے، یہ کلمہ کیسے بنا، یہ نماز کیسے بنی، یہ روزہ کیسے بنا، یہ حج کیسے بنا، یہ زکوٰۃ کیسے بنی؟ جی تو جیسے ان پلرز کے بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ جی سب سے پہلے کیا چاہیے؟ سیمنٹ. اس کے بنانے کے لیے سیمنٹ چاہیے، اس کے بنانے کے لیے ریت چاہیے، اس کے بنانے کے لیے پانی چاہیے، اس کے بنانے کے لیے جی اینٹیں چاہیے، اس کے بنانے کے لیے فلاں فلاں چیز چاہیے، لوہا چاہیے. یہ چیزیں ہوں گی تو یہ ارکان بنیں گے، ارکان بنیں گے تو شعبے بنیں گے، شعبے بنیں گے تو دین بنے گا. تو اب کلمے کو بنانے کے لیے کیا چاہیے، اور نماز کو بنانے کے لیے کیا چاہیے، اور روزے کو بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ تو فرمایا کہ کلمے کو کلمہ بنانے کے لیے یہ 6 نمبر چاہیے، نماز کو نماز بنانے کے لیے یہ 6 نمبر چاہیے، روزے کو روزہ بنانے کے لیے یہ 6 نمبر چاہیے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ بنانے کے لیے یہ 6 نمبر چاہیے، حج کو حج بنانے کے لیے یہ 6 نمبر چاہیے. ان میں سے ایک نمبر بھی اگر نہیں ہوگا تو روزہ روزہ نہیں بن سکتا، حج حج نہیں بن سکتا، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں بن سکتی، کلمہ کلمہ نہیں بن سکتا، نماز نماز نہیں بن سکتی. سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ تو کسی بھی تعمیر کے لیے سب سے پہلے کیا چیز چاہیے؟ پلاٹ. سب سے پہلی چیز آپ جو بھی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے سیمنٹ لاتے ہیں، پہلے ریت لاتے ہیں، پہلے لوہا لاتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو زمین خریدیں گے کہ صاحب زمین خریدیے، زمین ہوگی تو مسجد بھی بنے گی، زمین ہوگی تو گھر بھی بنے گا، زمین ہوگی تو دواخانہ بھی بنے گا، زمین ہوگی تو جو چاہے بنا لو. پہلے زمین، اس کے بعد ساری چیزیں. ایسی پہلے کلمہ، اس کے بعد ساری چیزیں. کلمہ ہوگا تو نماز بنے گی، کلمہ ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی، کلمہ ہوگا تو حج بنے گا، کلمہ ہوگا تو یہ روزہ روزہ بنے گا. سب سے پہلی جو چیز چاہیے وہ کلمہ ہے. اب سوچتے جائیے جی اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے، تو پتا چلے گا کہ یہ جو 6 نمبر ہیں یہ اتنے ضروری ہیں، اتنے ضروری ہیں کہ اگر ایک نمبر بھی اس میں سے باقی نہ رہے اور ایک نمبر بھی اگر زندگی میں سے نکل جائے تو دین کی کوئی چیز نہیں بن سکتی، ناقص رہے گی. نماز میں سے کلمہ نکل جائے تو پوری نماز ہی چلی گئی، اور نماز میں سے نماز نکل جائے جی، نماز میں سے نماز نکل گئی تو اب نماز باقی رہی. نماز میں سے اگر نماز نکل گئی تو نماز بھی باقی نہیں رہے گی. کیسے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے. تو نماز کیا ہے جی؟ نماز کیا ہے؟ نماز ہے اللہ کا دھیان، اور نماز ہے اللہ کا ذکر. اب نماز میں سے ذکر نکل گیا، اور نماز میں سے خدا کا دھیان نکل گیا، اور نماز میں سے جو طریقہ ہے رکوع سجود کا وہ نکل گیا، تو نماز کہاں باقی رہی؟ نماز ختم ہو گئی. اب ایسی نماز سوائے اس کے کہ اسے اٹھک بیٹھک قرار دیا جائے اور کچھ نہیں. اللہ کے دربار میں اس نماز کی کوئی قیمت نہیں. علم ہے تو علم بنانے کا طریقہ ہے کہ کیسے کوئی چیز بنائی جائے. جب تک وہ بنانے کا طریقہ آپ کو نہیں معلوم تو چیز بنے گی کیسے جی؟ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں معلوم تو روزہ کیسے رکھیں گے؟
جی حج کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تو حج کیسے کریں گے؟ تو اب علم ضروری ہوا، اس علم کے ساتھ دھیان ضروری ہوا کہ دھیان ہوگا تو ہر کام میں جان آئے گی، بغیر دھیان کے ہر چیز اللہ کی نظروں میں بے جان ہے، بے قیمت ہے، جیسے مردہ ہوتا ہے۔ فرمایا جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندے کی اور مردے کی ہے۔ اخلاق ہے تو اخلاق کی مثال ایسی ہے جیسے سیمنٹ کیا کرتی ہے؟ سیمنٹ ہر چیز کو جوڑتی ہے، سیمنٹ ہر چیز کو جوڑتی ہے، تو اخلاق کی مثال ایسی ہے جو ہر چیز کو جوڑے گی، چھوٹے کو، بڑے کو، غریب کو، امیر کو، پوری امت کو جو جوڑنے والی چیز ہے وہ ہے اخلاق۔ آج کیونکہ ہمارے اخلاق بگڑ گئے اور ہم نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے، اس لیے پوری امت میں انتشار ہے، پوری امت میں افتراق ہے، پوری امت میں سر پھٹول ہے اور پوری امت میں لڑائیاں ہیں۔ اور اخلاص تو ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ آپ کوئی چیز کسی کے لیے بنائیں، کوئی چیز کسی کے لیے بنائیں اور جا کر اس چیز کی اجرت دوسرے سے لینا چاہے کہ میں نے یہ فلاں چیز بنائی ہے، یہ گھر بنایا ہے، آپ مجھے اس کی اجرت دے دیجئے۔ بھئی کس کے لیے بنایا؟ تو بنایا فلاں کے لیے، بنایا زید کے لیے اور آپ اس کی اجرت مانگ رہے ہیں بکر سے، تو یہ کیسے ہوگا؟ ارے جس کے لیے بنایا ہے اس سے اجرت لو۔ تو نماز پڑھی کسی اور کے لیے، اجرت چاہتے ہیں اللہ سے، تو اللہ کیوں اجرت دیں گے؟ جس کے لیے نماز پڑھی اس کے پاس جاؤ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو عمل جس کے لیے کیا جائے گا اسی کو اللہ تعالیٰ وہ عمل دے دیتے ہیں کہ جاؤ اسی کے پاس سے اس کی اجرت لے لو، ہمارے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، تم نے ہمارے لیے پڑھی نہیں، تم نے ہمارے لیے وہ کام کیا ہی نہیں، تو ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دعوت والی جو محنت ہے نا، دعوت والی محنت، چھٹا نمبر ہمارا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو یہ فیکٹری ہے، اس سے ساری چیزیں بنیں گی، ایمان اس سے بنے گا، نماز اس سے بنے گی، دعوت اس سے بنے گی، اخلاق اس سے بنیں گے۔ جیسے ایک فیکٹری میں چیزیں تیار ہوتی ہیں اسی طرح سے یہ جو دعوت ہے یہ فیکٹری ہے، فیکٹری یہ چلتی رہے گی تو چیزیں آتی رہیں گی، ایمان بنتا رہے گا، دین بنتا رہے گا، لوگ دین جن میں دین ہے ان کا دین ترقی پاتا رہے گا، جو بے دین ہے وہ دین میں آتے رہیں گے۔ یہ فیکٹری ہے، اگر یہ امت سے نکل گئی تو گویا فیکٹری ختم ہو گئی، اور جب فیکٹری ختم ہو گئی تو بازار میں جو شکر ہے وہ تھوڑے دن چلے گی۔ اگر شکر بنانے کی فیکٹری بند کر دی جائے تو بازار میں جو شکر ہے وہ تھوڑے دن چلے گی، اس کے بعد بازار سے شکر اڑ جائے گی۔ اب آپ پوچھیں میاں شکر، تو کہا فیکٹری بند ہوگی جی، کپڑا تو فیکٹری بند ہو گئی۔ تو جو چیز بھی ملتی ہے وہ کائے پر ملتی ہے؟ وہ فیکٹری کے چلتے رہنے پر ملتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 6 نمبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ 6 نمبر کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جائے اور آدمی گزر جائے، نہیں، یہ صرف بیان کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان میں سے ہر نمبر ایک محنت ہے اور ایک عظیم الشان محنت ہے۔ کلمے والا نمبر ایک محنت ہے، نماز والا نمبر ایک محنت ہے، علم والا نمبر ایک محنت ہے، ذکر والا نمبر ایک محنت ہے، اخلاق والا نمبر ایک محنت ہے، اخلاص والا نمبر ایک محنت ہے، اور دعوت والا نمبر خود ایک محنت ہے۔ اب اسے سیکھنا ہے جی، انہیں سیکھنا ہے۔ اول پہلے میں ہمیں اور آپ کو اور سب کو ان 6 نمبروں کو سیکھنا ہے کہ مجھے ان 6 نمبر حقیقت میں سیکھنا ہے۔ خالی تقریر نہیں سیکھنا، تقریر بھی کرنا اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، تقریر کرنا، لکھنا، سمجھانا بہت اچھی بات ہے اور بہت ضروری چیز ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ بولتے 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 بولتے
اور اس پر جان لگاتے لگاتے محنت کرتے کرتے ان 6 نمبروں کی حقیقت ہمارے دل میں اتر جائے۔ اب کلمے والا نمبر ہے، تو کلمے والا نمبر کیا ہے؟ عام طور سے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ صرف بولنے کے لیے ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے، یہ صرف سنانے کے لیے ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے۔ ذرا حالانکہ یہ کلمہ نہ صرف پڑھنے کے لیے ہے، بلکہ یہ کلمہ نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو اور آقا نامدار سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محنت کے لیے دیا کہ اس کلمے پر محنت کرو، اس کلمے پر محنت کرو۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنی زبان سے بہت سے بول بولتے ہیں، بہت سے بول ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ ایک بول بولتے ہیں دکان، دکان۔ اب میں نے کہا دکان، اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جس کی سمجھ میں یہ آیا کہ یہ بول صرف بولنے کے لیے، صرف پڑھنے کے لیے؟ جی اس کی تسبیح پڑھنا چاہیے، اس کو کسی کتاب میں لکھنا چاہیے، جیسے بچے لکھتے نا امپوزیشن، اب لکھو دکان دکان دکان، دن بھر آپ لکھتے بیٹھے ہیں جی 100 پیجز 200 پیجز کی کاپی خرید لی اور ہر صفحے پر لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ دکان دکان۔ جی بہت خوبصورت لکھ رہے ہیں، سونے کے حرفوں سے لکھ رہے ہیں، چلیے سونے کے حرفوں سے آپ لکھ رہے ہیں دکان دکان دکان۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک نہیں اگر 10 کاپیاں بھی آپ دکان دکان کے حروف سے اور اس کے لکھنے سے بھر دیں تو کیا شام میں دکان کا نفع مل جائے گا؟ سب جانتے ہیں کہ اس سے دکان کا نفع نہیں ملنے کا۔ دکان لکھنے کی چیز نہیں، دکان بولنے کی چیز نہیں، دکان تقریر کی چیز نہیں، دکان تو محنت کی چیز ہے۔ دکان کا نفع تو اس وقت ملے گا جب میں ان الفاظ پر محنت کروں گا۔ اس کے لیے لاکھوں کا سرمایہ چاہیے، بیچ بازار میں دکان چاہیے، دکان میں شو کیسز چاہیے، شو کیسز میں مال چاہیے، جی اور پھر کیا چاہیے؟ اس سب کے باوجود بھی دکان کا نفع مجھے اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ یہ ساری چیزیں ہوں، پھر ان پر میری محنت۔ اب مجھے محنت کرنا پڑے گی، صبح سے لے کے شام تک مغز پاشی کرنا پڑے گی، صبح سے لے کر شام تک گاہکوں کی سے تو میں کرنا پڑے گی، صبح سے لے کے شام تک گاہکوں کے ساتھ اپنا دماغ خراب کرنا پڑے گا۔ جی بعض لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے چلے جائیں گے، بعض لوگ آئیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر عیب بتائیں گے، اور بعض لوگ آئیں گے جی ساری چیزیں کھنگلوائیں گے اور کھنگلوا کے ایک چیز بھی نہیں خریدنے کے، بغیر خریدے چلے جائیں گے۔ اب کیا کیا ہوگا؟ یہ ساری مصیبتیں مجھے جھیلنا پڑیں گی، صبح سے لے کے شام تک اپنا دماغ خراب کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر شام میں دکان کا نفع ملے گا۔ اور پھر ایک دو دن کی محنت سے کام نہیں چلے گا کہ ایک دن دکان پہ بیٹھ گئے تو مہینہ بھر کھا رہے ہیں، جی 2 دن دکان پہ بیٹھ گئے تو سال بھر کھا رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر روز کی الگ محنت بنے گی۔ روز محنت کرو، صبح سے شام تک روز محنت کرو، روز آؤ، بارش ہے تو آؤ، اور بجلی کڑک رہی ہے تو آؤ، اور بیمار ہو تو آؤ، بیوی بیمار ہے تو آئیے، بچہ بیمار ہے تو آئیے، صبح سے لے کر شام تک محنت کیجئے، تب کہیں جا کر دکان کا نفع ملے گا۔ جس دن محنت کریں گے نفع ملے گا، جس دن محنت نہیں کریں گے نفع ملے گا؟ ایک دھیلا نفع نہیں ملے گا، ایک پائی نفع نہیں ملنے کی۔ کیوں کہ صاحب یہ تو ایک بہت بڑی محنت ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑی محنت کلمے کی ہے کہ اس کلمے پر محنت کرو، اس کلمے پر محنت کرو، کلمے والا یقین اپنے دل میں جماؤ،
اللہ کے ماں سوا کا یقین اپنے دل سے نکالو، اللہ کی قدرت کا یقین اپنے دل میں جماؤ، اللہ کے کرتا دھرتا ہونے کا یقین اپنے دل میں جماؤ، اللہ کی طاقت کا یقین اپنے دل میں جماؤ، جی اللہ کے سب کچھ کرنے والے ہونے کا یقین ایسے اپنے دل میں جماؤ کہ یہ دل کے اندر رس جائے اور بس جائے اور یہ دل کی آواز بن جائے کہ واقعی اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ محنت ہے، اور یہ محنت ایک دن کی محنت نہیں ہے، یہ 4 مہینے کی محنت نہیں ہے، یہ چلے کی محنت نہیں ہے، یہ زندگی بھر کی محنت ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اس محنت کو کرو، اور کرتے 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 اس دن تک کرنا ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ یہ موت تک کے وقت کی محنت ہے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا، اس انتقال کے وقت میں کسی نے ان سے کوئی بات کرنا چاہیے تو فرمایا کہ اے بھائی مجھے کہاں فرصت، 70 سال سے اپنے دل کے دروازے کی حفاظت کر رہا ہوں، 70 سال سے اپنے دل کے دروازے کی حفاظت کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی غیر نہ گھسنے پائے۔ اب یہ آخری میری زندگی کا لمحات ہیں، مجھے کہاں فرصت ہے تم سے بات کرنے کی، اور مجھے کہاں فرصت ہے تمہارے سوال کا جواب دینے کی۔ مجھے تو اسی سے فرصت نہیں ہے کہ میں اپنے دل کے دروازے کی حفاظت کروں کہ کہیں کوئی غیر اللہ کے ماں سوا کوئی غیر اس میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ محنت کہ یہ شروع ہوگی اور ختم کبھی نہیں ہوتی۔ یہ آدمی کو اگر اللہ تعالی شانہ عمر نوح دے دے، بلکہ ایسی عمر دے دیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے آخری دن جو انسان پیدا ہوگا اس وقت تک کے لیے اس کی زندگی کو لمبا اور جو ہے زیادہ کر دیا جائے، اور وہ اس پورے عرصے زندہ رہے، تو اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اس محنت سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ لامحدود ہیں، اللہ کی ذات لامحدود ہے، ان کی قدرت لامحدود، ان کی صفات لامحدود، جیسے وہ لامحدود ہیں ویسے ہی ان کے یقین کے دل میں لانے کی محنت بھی لامحدود ہے۔ ہمارے حضرت مولانا میاں جی محراب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سب سے زیادہ ایمان کس کا؟ اولیاء اللہ کا۔ اولیاء اللہ کا ایمان بڑا سچا پکا ایمان، اس سے زیادہ ایمان صحابہ کا، ان سے زیادہ بڑا ہوا ایمان نبیوں کا، اور نبیوں میں سب سے زیادہ ایمان آقا نامدار سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کے ایمان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ آپ نے تو جنت اور دوزخ کا اپنی آنکھوں سے دیکھا، معراج میں تشریف لے گئے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور عرش پر خود اکیلے تشریف لے گئے، عرش پر تشریف فرما ہوئے، اللہ جل شانہ سے بات چیت کی، اللہ تعالی شانہ کو دیکھا، تو یہ اس سب کے بعد آپ کا جو ایمان ہو سکتا ہے اس کا کوئی اندازہ لگا جا سکتا ہے؟ لیکن اس ایمان کے باوجود بھی آپ فرما رہے ہیں ما عرفناک حق معرفتی، کہ اللہ جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا میں نے نہیں پہچانا، وما عبدناک حق عبادتک، اور جیسے آپ کی عبادت کرنا چاہیے تھی میں آپ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تب ہمارا شمار کس شمار قطار میں؟ میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان؟ تو ایمان جو ہے وہ لامحدود چیز ہے، لامحدود۔ اس کے لیے جو محنت بنے گی وہ بھی لامحدود محنت ہے، کہ محنت کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ محنت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ محنت کبھی ختم نہیں ہوتی۔
تو میرے دوستو سب سے پہلی جو محنت ہمیں کرنا پڑے گی وہ ہے ایمان کی محنت، اور اس کے لیے ہمیں دو کام کرنا پڑیں گے۔ ایک کام تو یہ کرنا کہ غلط یقین کو دل سے نکالنا، لا الہ، غلط یقین کو دل سے نکالنا پہلی محنت یہ بنے گی۔ غلط ماحول میں رہتے رہتے، غلط باتوں کو کہتے کہتے، غلط باتوں کو سنتے سنتے، غلط باتوں کو سوچتے سوچتے آج ہمارے دل کا یقین بگڑ گیا۔ اللہ کے سوا، ماں سوا کا یقین دل میں اتر گیا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماں سوا کا یقین دل سے نکلے اور اللہ کا یقین دل میں آئے، تو سب سے پہلے جگہ خالی کرنا پڑے گی۔ جگہ تو بناؤ پہلے، جگہ نہیں ہے تو اللہ کا یقین کیسے آئے گا؟ اب جگہ بنانے کے لیے اس ماحول کو چھوڑو۔ چلتے چلتے بگڑ گئی، خرابی پیدا ہوگی، چھوٹی موٹی خرابی ہے تو آپ لے جائیں گے کسی درست کرنے والے کے پاس، وہ درست کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی اچھی خاصی خرابی ہے، کوئی بڑی خرابی ہے، تو کہے گا کہ نہیں صاحب اسے تو گیرج میں داخل کرنا پڑے گا، اسے تو اوور ہال کرنا پڑے گا، اس کا تو انجن ڈاؤن کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر یہ درست ہوگی۔ تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارا یقین تو بگڑتے 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 اس نوبت کو پہنچ چکا ہے کہ اب تو یقین کا ایک ذرہ باقی رہ گیا، ٹمٹماتا ہوا ایک ذرہ ہے، اور بالکل بجھتی ہوئی ایک چنگاری ہے جس پر ڈھیروں آگ پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک محترم دوست حافظ شیخ احمد صاحب، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے، وہ مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو چراغ ہے نا، چراغ اور اس کا حباب، اب وہ حباب اتنا کالا ہو گیا، اتنا کالا ہو گیا، اتنا کالا ہو گیا کہ اس میں سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جو بتی ہے وہ جل رہی ہے یا بجھ رہی، پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا کالا ہو گیا وہ کہ پتہ ہی نہیں کہ وہ جو بتی ہے وہ جل رہی ہے یا بجھ چکی۔ اب ہمارا بھی حال اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسے ہی ہے، پتہ نہیں یہ ایمان کا جو چراغ ہے یہ ہمارے دل میں جل بھی رہا ہے یا بجھ گیا۔ اس کا پتہ کب چلے گا؟ اس کا پتہ چلے گا قبر میں، اس کا پتہ چلے گا موت کے وقت۔ موت کے وقت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے طریقے سے دفنایا بھی جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ پوری حفاظت فرمائے ہم سب کی، پوری امت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل سے بیچارے کے ایمان رخصت ہو چکا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، کیا فرمایا؟ ایمان کی ڈگریاں بتائیں اور ایمان کا معیار بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اور ایک فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ دیکھو تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بند کر دے، اور اگر اتنا ایمان نہ ہو تو اپنی زبان سے اس برائی پر نکیر کرے اور اس برائی کو بند کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اتنا بھی ایمان نہیں ہے تو کم از کم اپنے دل میں اس برائی کو برا سمجھے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا یہ آخری درجے کا ایمان ہے، ذالک اضعف من الایمان۔ اضعف، یہ عربی کا جو صیغہ ہے عبد التفضیل کا، یہ صیغہ ہے بتاتا ہے کہ یہ آخری درجے کا ایمان ہے۔ اور یہ جگہ تو صاف فرما دیا لیس وراء ذلك حبۃ خردل من الایمان،
کہ اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. یعنی جو برائی کو برا سمجھے یہ آخری درجے کا ایمان ہے. اور اگر برائی کو اچھا سمجھا جائے، برائی کی تعریف کی جائے، برائی پر شاباشی دی جائے اور برائی کو پچکارا جائے اور برائی کو سراہا جائے، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ایمان اب کتنا ایمان باقی رہا؟ اب تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہا. اور آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھائی کو برا کہتے ہیں، برائی کو اچھا کہتے ہیں، کہتے نہیں تو سمجھتے ہیں، برائی کو سراہتے ہیں، اس کی تعریف کی جاتی ہے، ان کو جو ہے آنکھوں میں بٹھایا جاتا ہے، ان کو اپنی محفلوں میں جگہ دی جاتی ہے. اور وہ بیچارے جو ایماندار ہیں، اور وہ بیچارے جو دیندار ہیں، اور وہ بیچارے جو داڑھی والے ہیں، اور وہ بیچارے جو لمبا کرتا پہنتے ہیں، ان کے لیے ان کی محفل میں کوئی جگہ نہیں ہے. ان کے لیے ان کی محفل میں کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پاگل ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، یہ تو مغبوط الحواس ہیں، یہ تو دقیانوس ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، فرمایا سب سے پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ اس جگہ کو چھوڑو، اس مقام کو چھوڑو، اور ایسی جگہ جاؤ جہاں ایمان کے تذکرے ہوں. ایسی جگہ جاؤ جہاں اللہ کی بڑائی سنائی جا رہی ہو، اللہ کی بڑائی کہی جا رہی ہو، اللہ کی بڑائی کے دن رات تذکرے کیے جا رہے ہوں، اور پھر راتوں میں اٹھ کر اللہ سے ان کے ایمان کو مانگا جا رہا ہو. اس ماحول میں آدمی اپنا کچھ وقت لگائے گا، آہستہ آہستہ اللہ تعالی شانہ اس کے ایمان کو بنائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسرا نمبر کیا ہے؟ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اس میں تفصیل کی جائے. دوسرا نمبر یہ ہے کہ نماز، ہماری زندگی میں نماز آ جائے. ہماری زندگی میں نماز آ جائے. نماز آ جائے گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی سخت امر پیش آتا تھا، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ جہاں کوئی سخت امر پیش آتا ہے تو نماز پڑھنے والے کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، مسجد میں آنے والے کی مسجد چھوٹ جاتی ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے والے کا رونا دھونا چھوٹ جاتا ہے، دعا چھوٹ جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے. بھاگتے ہیں، کہاں بھاگتے ہیں؟ اسباب کی طرف بھاگتے ہیں، ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں، وکیلوں کی طرف بھاگتے ہیں، کچہریوں کی طرف بھاگتے ہیں، ما سوى اللہ کے من دون اللہ کی طرف بھاگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین غلط ہے، ہمارا ایمان غلط ہے، ہماری نماز غلط ہے، ہماری نماز غلط ہے. اب یوں کہا جا رہا ہے، یہ جو دعوت تبلیغ میں صرف نماز پڑھنے کی دعوت دی جا رہی کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا بھی ہے، لیکن اصل دعوت جو دی جا رہی ہے وہ نماز کو نماز بنانے کی دعوت ہے کہ اپنی نماز کو نماز بناؤ، اپنی نماز کو حقیقی نماز بناؤ. ایسی نماز بناؤ کہ جس نماز کے بعد آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ جل شانہ جو وہ دعا مانگے اسے پورا کرے. جو دعا مانگی جائے وہ دعا پوری کر دی جائے. گمی ہوئی سواری مانگی جائے، اللہ تعالیٰ گمی ہوئی سواری واپس کر دیں. سمندر میں راستہ مانگا جائے، اللہ تعالیٰ راستہ دے دیں. زمین اور آسمان کی جس مخلوق سے جو چاہے وہ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر کر دے اور وہ ساری مخلوق آپ کے تابع ہو جائے. جنگل کے شیر آپ کے تابع ہو جائیں، بھیڑیا آپ کے تابع ہو جائیں، ہوائیں آپ کے تابع ہو جائیں، چاند اور سورج کو آپ کے لیے مسخر کر دیا جائے. ایسی نماز یہ کب ہوگی؟ یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے. اس کو یوں مت سمجھیے، ہلکا مت لیجیے. اسے یوں مت سمجھیے کہ یہ تو ساری باتیں صرف کہنے کی ہیں. نہیں، کہنے کی نہیں،
یہ ساری باتیں محنت سے تعلق ہے۔ ایسی نماز کہ آدمی نیت باندھے تو نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک سوائے اللہ کے کسی کا دھیان نہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے ایسی نماز پڑھی ہے، اولیاء اللہ بزرگان دین، ان کے تو قصے چھوڑ دیجئے، بڑے بڑے بادشاہوں نے ایسی نماز پڑھی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں آپ لوگ، مغلیہ خاندان کے سب سے بڑے بادشاہ، سب سے بڑے باجبروت بادشاہ، 50 سال اس ملک پر حکومت کی ہے۔ ایک آدھ منطقہ قبضے میں نہیں تھا، پورا ہندوستان شمال سے لے کے جنوب تک، کشمیر سے لے کے راج کماری تک، اور ادھر بنگال سے لے کے راجپوتانے تک پورا ہندوستان قبضے میں ہے۔ 2-4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے نہیں، جیسے یہ کم وقتوں کے اس میں آتا ہے، نہیں، 50 سال، اور پورے ہندوستان کے مسائل ہیں ان کے سامنے، روز کا ایک نیا مسئلہ ہے، روز کا ایک نیا مسئلہ ہے۔ اور پھر نماز کیسی ہے جی؟ علی میاں نے اور شیخ علی طنطاوی دمشق کے، جو ملک شام کے جو بہت بڑے عالم ہیں، ان دونوں کا خیال یہ ہے، ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی چھٹا خلیفہ راشد ہے تو وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ 4 خلفائے راشدین تو وہ، اور 5ویں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اور 6ٹھے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ اتنے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، یہ جو بادشاہ اپنے باپ کو قید کیا ہے اس کے تعلق سے لوگ بدنام کرتے ہیں، یہ تو قید کرنا ان کا بہت بڑا جو ہے احسان ہے امت کے اوپر، کہ اگر اپنے باپ کو قید نہ کیا ہوتا تو شاید ہم میں سے آج کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اسلام شاید ہندوستان سے مٹ چکا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا جی۔ تو لکھا ہے کہ اپنی ذاتی خرچی کے لیے خزانہ شاہی میں سے 1 پیسے کے روادار نہیں تھے، 1 پیسہ نہیں لیتے تھے، اپنا ذاتی خرچہ چلاتے تھے، قرآن شریف کی کتابت کر کے، اس کتابت سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا ذاتی خرچہ چلاتے تھے۔ اور اتنے بڑے عالم تھے کہ کتاب لکھوائیے، فقہ کی کتاب فتاوی عالمگیری، جو تمام علماء کے نزدیک مستند ترین کتابیں اہل حنفی مسلوں میں مستند ترین کتابیں، 16 یا 17 علماء کی ایک کمیٹی تھی، وہ دن بھر مسائل کو لکھتی تھی اور استخراج کرتی تھی اور مسائل لکھا کرتی تھی، اور رات میں وہ مسائل سنائے جاتے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو، اور بنفس نفیس وہ ان مسائل کی تصحیح کیا کرتے تھے۔ اگر کہیں ان سے کچھ غلطی ہو جاتی تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس کی تصحیح کرتے، اتنے بڑے عالم تھے۔ اور اپنے شیخ کو لکھا ہے خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ، یہ شیخ سرہندی کیا الفسانی، ہاں، حضرت مولانا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے شیخ ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں۔ ان کو اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ حضرت اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ 4 رکعات نماز میں، پوری نماز میں نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک سوائے اللہ کے کسی کا دھیان نہیں آتا۔ لو اور ہماری 4 پیسے کی محنت، چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار اور چھوٹے چھوٹے دھندے، اور وہ دھندوں نے ہمارے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کر رکھا ہے کہ 4 رکعت نہیں، 2 رکعت نماز میں بھی اللہ کا خیال آنا مشکل ہے۔ نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک مشکل سے کسی وقت اللہ کا خیال آتا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ محنت پر منحصر ہیں۔ آدمی محنت کرے گا، اللہ تعالی شانہ اس مقام تک پہنچائیں گے۔
اور علم و ذکر فرمایا تیسرا نمبر ہے ہمارا علم و ذکر. علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں جاننے کو. جاننا کیا جاننا؟ بھینس جاننا، گھوڑا جاننا، گدھا جاننا. کیا جاننا؟ آج ہم بھینس، گھوڑے، گدھے کو جانتے ہیں، زمین کو جانتے ہیں، آسمان کو جانتے ہیں، جراثیم کو جانتے ہیں، بیماریوں کو جانتے ہیں، دواؤں کو جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. اور نہیں جانتے تو اللہ کو نہیں جانتے کہ اللہ کتنے بڑے طاقتور ہیں، وہ کتنے بڑے شہنشاہ ہیں، وہ کتنے بڑے خالق ہیں، وہ کتنے بڑے مدبر ہیں، وہ کتنے بڑے حکیم ہیں، وہ کتنے بڑے محسن ہیں. ہم سب جانتے ہیں. نہیں جانتے تو اللہ کو نہیں جانتے. اللہ کو نہیں جانتے اور اللہ کے حکم کو نہیں جانتے. فرماتے ہیں کہ علم کہتے ہیں اللہ کے حکم کو جاننا، کہ اس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھ سے کیا چاہتے ہیں. میں بول رہا ہوں، مجھ سے کیا چاہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں، آپ سے کیا چاہتے ہیں. یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو اللہ کیا چاہیں گے، گھر میں کیا چاہیں گے، بازار میں کیا چاہیں گے، دکان میں کیا چاہیں گے. ہر وقت کے حکم کو معلوم کرنا کہ اس وقت میرے اللہ کا حکم کیا ہے. اور پھر جو حکم ہو اللہ کا، اس حکم کو اللہ کے دھیان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دینا، یہ ذکر ہے. ذکر اصلی کیا ہے؟ اصلی ذکر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو اللہ کے دھیان کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دینا، یہ حقیقی ذکر ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس ذکر پر امت کو لانا چاہتے ہیں. اس تک پہنچنے کے لیے وہ 3 تسبیحات کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو، سون کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، دھیان کے ساتھ پڑھو، وقت نکال کر پڑھو، اللہ کو اپنے سامنے سمجھ کر پڑھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہو تو آپ کے احسانات کو یاد کر کے پڑھو. استغفار پڑھ رہے ہو تو اپنے گناہوں پر سچی ندامت کے ساتھ پڑھو. اس طرح سے روزانہ صبح شام ایک محنت کرو اپنے ذہن کو بنانے کی، اپنے دھیان کے درست کرنے کی. یہ دھیان درست ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی. ایک دھیان کے درست ہونے پر ساری نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی. اب میں آپ کو قصے نہیں سناتا جی. اور چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم. تو اس سے کیا مطلب جی؟ اس سے کیا مطلب؟ لوگ کہتے صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرو اور اپنے حقوق کو معاف کر دو. یہی ہے. تو یہ تو آگے کی بات ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ یہ تو آگے کی بات ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ کیا بھائی؟ چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں پر شفقت کرو، ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو. یہ بھی آگے کی بات ہے. اکرام مسلم بولو. اکرام مسلم مانے ہر مسلمان کا اکرام کرنا، ہر مسلمان کی عزت کرنا، ہر مسلمان کی توقیر کرنا. اور ہر مسلمان میں کون ہے؟ اور ہر مسلمان میں میں اور آپ ہیں. نمازی، پرہیزگار، مبلغین اعظم جی، چلہ لگانے والے، 4 مہینے لگانے والے، یہ ہیں. یہ ہر مسلمان کی تعریف میں وہ بھی آتا ہے جو شراب کے دکان میں بیٹھا ہوا ہے، جو شرابی ہے، جو کبابی ہے، جو زناکار ہے، جو بدماش ہے، جو عیاش ہے، جسے کچھ خبر نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کیا ہے مسلمان، کلمہ پڑھنے والا ہے. اس کی بھی عزت کرو. دیندار کی عزت تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی ہاتھ چومتا ہے، ہر کوئی دعا کے لیے کہتا ہے. ارے نہیں، دیندار کی عزت نہیں، بے دین کی عزت کرو. برے کو اچھا سمجھو. اور اچھا کس سے سمجھو؟ دوسرے سے نہیں، اپنی ذات سے اچھا سمجھو. یہ مجھ سے اچھا ہے،
یہ شراب کے اڈے پر بیٹھا ہوا ہے، یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، یہ بدماش ہے، یہ قاتل ہے، لیکن یہ مجھ سے اچھا ہے. جی یہ ہے محنت، اس کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے. اب آپ سوچیں گے اچھا، اللہ اکبر، اچھا کیوں سمجھو؟ ارے میں تو کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں تو بیان کر رہا ہوں، میں نے تو چیلے لگائے ہیں، میں تو مبلغ اعظم ہوں، میں کیسے؟ وہ اچھا کیسے، میں برا کیسے؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اصل قصہ یہ ہے کہ اچھا اور برا ہونا اس کا انحصار موت پر ہے، آج نہیں ہے. آج کون سی تاریخ ہے؟ 21 جولائی. 21 جولائی، اور وقت کیا ہے؟ 8:22. آج کے وقت پر، آج کی تاریخ پر اچھے ہو اور برے ہونے کا انحصار نہیں. اچھا اور برا ہونا اس وقت قرار دیا جائے گا جبکہ موت دیکھی جائے گی، موت کائے پر آئی. یہ دیکھو، اگر موت ایمان پر آئی ہے تو اچھا ہے، اور اگر موت کسی اور چیز پر آئی ہے تو زندگی میں یہ جو چاہے رہا ہو، اگر موت اس کی خراب ہو گئی تو یہ برا. وہ جو پوچھا تھا نا تاتاریوں کے شہزادے نے ان بزرگ سے، جب وہ گیا جنگل میں شکار کرنے کے لیے، اس کے ساتھ 2 شکاری کتے تھے، اسے جنگل میں وہ بزرگ ملے اللہ والے. ان سے پوچھا اس نے کہ حضرت، اب وہ تو کچھ جانتا نہیں تھا یہ بزرگ کیا ہوتے ہیں، یہ تو کافر تھا، مشرک تھا. اس نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں، داڑھی والے ہیں، اس نے ان کا مذاق اڑانا چاہا، تو بطور مذاق ان سے پوچھا کہ بتائیے او بڑے میاں، بتاؤ کہ یہ میرے شکاری کتے اچھے ہیں یا تم اچھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹا اگر میری موت ایمان پر آئے تو میں اچھا ہوں، اور اگر میری موت ایمان کے بغیر آئے تو تیرے کتے اچھے. اب وہ شہزادہ چونکا، ارے ایمان تو ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے کان میں کبھی یہ بات پڑی نہیں تھی. تو اس نے پوچھا، حضرت یہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ تو قصہ لمبا ہے، انہوں نے پورا ایمان سمجھایا، وہ ایمان لایا، اور بعد میں وہی ذریعہ بنا تاتاریوں میں اسلام پھیلنے کا. وہ ہے نا اقبال کا شعر، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پازباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو کچھ پتا نہیں کہ میری موت کائے پر آئے گی، کچھ پتا نہیں کہ آپ کی موت کائے پر آئے گی، کچھ پتا نہیں کہ یہ جو شراب خانے میں بیٹھا ہے اس کی موت کائے پر آئے گی. ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ 1000 بار اس سے ہمیں بچائے، ہو سکتا ہے کہ میری موت کفر پر آئے، اس کی موت ایمان پر آئے، میری موت نافرمانیوں پر آئے، اس کی موت فرمانبرداری پر آئے. وہ موت کے وقت اچھا ہو جائے، میں موت کے وقت برا ہوتا ہوں. اور اصل جو مسئلہ ہے وہ موت کے وقت کا ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فی الحال کسی مسلمان سے بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، اور فی المعال کسی کافر سے بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے کہ کافر مسلمان ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جو آج مسلمان ہے وہ کل کافر ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی اچھے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، اور عین موت کے وقت کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ بجائے جنت کے جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایک آدمی برے اعمال کرتا رہتا ہے اور بالکل جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور عین موت کے وقت کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ بجائے جہنم کی جنت میں چلا جاتا ہے. تو کون اچھا ہے اور کون برا ہے؟ اس کا پتہ آج نہیں چلے گا، اس کا پتہ تو کل چلے گا، موت کے وقت چلے گا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں لمبا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں، میں طاقتور ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں، میں پہلوان ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں، میں گورا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں، میں خوبصورت ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں. اس کی اجازت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں خوبصورت ہوں، اس سے خوبصورت ہوں، میں اس سے گورا ہوں، میں اس سے لمبا ہوں، میں اس سے طاقتور ہوں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس سے اچھا ہوں. اچھا ہونا اور چیز ہے،
اور لمبا ہونا، گورا ہونا، خوبصورت ہونا یہ الگ چیز ہے، یہ الگ ہے، اس کا اچھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں جی۔ اچھا تو ایک حبشی بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اچھے بنے کہ کل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا رہے ہوں گے، فرمایا کہ میرے گھوڑی کی نکیل جو ہوگی وہ بلال کے ہاتھ میں ہوگی، بلال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور میں بعد میں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دل میں یہ بات اپنے اندر پیدا کرنا، اللہ کرے کہ میرے اندر بھی پیدا ہو جائے، اللہ کرے کہ امت کے اندر پیدا ہو جائے کہ یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ مجھ سے اچھا ہے، چاہے یہ کتنا ہی برا دکھائی دے رہا ہو۔ یہ اکرام، اسے کہتے ہیں اکرام، اس کی محنت کرنا۔ اور میرے دوستوں، پانچواں جو نمبر ہے جو ہمیں سیکھنا ہے اور جو بڑا اہم اور بڑا ضروری نمبر ہے وہ ہے اخلاص نیت۔ عام طور سے ہمارا آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ نمبر بڑا مشکل، بہت مشکل، اخلاص پیدا کرنا بہت مشکل ہے، سب سے اخیر میں آتا ہے اخلاص اور سب سے جلدی چلا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اخلاص بڑی اہم چیز ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی ایک عادت شریفہ ہے کہ جو چیز اہم اور بندوں کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کا حاصل کرنا آسان بنا دیتے ہیں۔ تو اخلاص جہاں اہم ہے، ضروری ہے، وہاں اس کا حاصل کرنا بہت آسان۔ ایمان سب سے زیادہ ضروری، اس کا حاصل کرنا سب سے زیادہ آسان۔ اخلاص سب سے زیادہ ضروری، اس کا حاصل کرنا سب سے زیادہ آسان، مگر اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کرو، اپنی نیت کو زبردستی یہ نیت بناؤ کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور کسی کے لیے نہیں کر رہا۔ ہم صرف اس کے مکلف ہیں کہ اپنی نیت کو درست کریں، جب عمل شروع کریں تو اپنی نیت کو ٹٹولیں اور زبردستی، دل چاہے نہ چاہے، زبردستی اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کریں کہ میں یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ آگے وسوسے آئیں گے، اب شیطان رخنا اندازی کرے گا اور دل میں ڈالے گا کہ لوگ بھی دیکھ لیں تو اچھا ہے، کچھ لوگ تعریف بھی کر دیں تو اچھا ہے، کچھ لوگ ہاتھ بھی چومیں تو اچھا ہے، اور کچھ یوں بھی کرے تو اچھا ہے، اور یہ میری تعریف بھی ہو جائے تو اچھا ہے۔ یہ سارے کے سارے وسوسے ہیں، ان وسوسوں پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی۔ جہاں یہ وسوسہ آئے اپنے دل سے ہٹاؤ کہ نہیں، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا آدمی اپنی نیت کو درمیان عمل بھی ٹٹولتا رہے، درست کرتا رہے، اور جب عمل ختم ہو جائے تو اب خوش نہیں ہونا، اوہو ماشاءاللہ کیا اخلاص کے ساتھ میں نے عمل کیا ہے، نہیں، فرمایا اب خوش نہیں ہونا، بلکہ اب اپنی نیت کو متہم قرار دینا کہ اللہ جس نیت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ مجھے عمل کرنا چاہیے تھا ویسے مجھ سے عمل نہیں ہو سکا، آپ اپنے فضل و کرم سے میرے اس عمل کو قبول۔ تو بھائی اپنی نیت اپنے اختیار میں، آدمی کو اللہ تعالی شان نے اس کی نیت اس کے اختیار میں دی ہے، وسوسہ اختیار میں نہیں، وسوسہ اختیار میں نہیں ہے، نیت اختیار میں۔ اور جو اللہ تعالیٰ جو پوچھتے ہیں وہ وسوسے پر نہیں پوچھتے، وسوسے کی پکڑ نہیں ہوتی، جو چیز آپ کے اختیار میں اس پر پکڑ ہوگی۔ کام شروع کرتے وقت کیا نیت کی تھی؟ کیا نیت یہ کی تھی کہ مجمع تعریف کرے؟ اگر یہ نیت کی تھی تو تمہارا عمل غارت۔ کیا یہ نیت کی تھی کہ تمہاری محنت کے لوگ تعریف کریں؟ اگر یہ نیت کی تھی تو کام غارت، اور کام یہ اللہ کی نظروں میں بالکل بیکار اور بالکل ناقابل اجر، بالکل بیکار۔ لیکن اگر نیت یہ کی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور بیچ میں وسوسے آتے رہے تو اس کی فکر مت کرو، اس کی پرواہ مت کرو، اور اخیر میں استغفار کرو، اپنی نیت پر اللہ سے معافی مانگو۔ اور ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہر دوسرے عمل کرنے والے کو مخلص سمجھنا کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ اخلاص سے کر رہا ہے۔ میری نیت میں تو کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے،
مگر اس کی نیت میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، یہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ فرمایا جتنا دوسروں کو آدمی مخلص سمجھے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا اخلاص عطا فرمائیں گے۔ اور بھائی چھٹا نمبر کیا ہے جی؟ چھٹا نمبر ہے دعوت و تبلیغ۔ جہاں ہمیں خود دین پر چلنا ہے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل میں ایک اور محنت ہمیں دی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، مگر بلانا کیسے؟ رواجی طریقوں سے نہیں، آج کے جو طریقے ہیں ان طریقوں سے نہیں، ان طریقوں پر خدا ہدایت نہیں دیتے۔ بلانا نبیوں کے طریقے پر، جیسے نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، ویسے بلانا، بے غرض ہو کر جانا، بے طلب بندوں میں جانا، بار بار جانا، ان کے برا بھلا کہنے پر اپنی محنت کو نہیں چھوڑنا، بلکہ جتنا وہ برا بھلا کہیں اس میں اپنی محنت کو بڑھاتے ہی جانا، اور اگر وہ مانے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر نہ مانے تو اپنی محنت کی کوتاہی سمجھنا، دن میں اللہ کے بندوں میں مارے مارے پھرنا اور رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا کہ اللہ ہدایت تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے بندوں کے قلوب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے، میرا کام محنت کرنا ہے، میرا کام سمجھانا ہے، ہدایت دینا آپ کا کام ہے، آپ ہدایت دے دیجئے، ہر ایک کو ہدایت دیجئے، کسی کو بھی ہدایت کے بغیر نہ چھوڑیے، پوری انسانوں کو ہدایت دیجئے۔ اب دن میں محنت کرنا اور رات میں مانگنا، یہ سیکھنا۔ یہ 6 نمبر ہیں جو ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنا ہے۔ ان کو سیکھنے کے لیے 4 کام کرنا ہے، ان کی دعوت دینا، تعلیم میں بیٹھ کر ان کو بار بار سننا جی، اور نمازیں پڑھ پڑھ کر اپنی نماز کو بہتر سے بہتر اور حقیقت والی نماز بناتے رہنا، اللہ کا ذکر کرنا، خدمت کے ذریعے سے اپنے اندر انکساری پیدا کرنا، دن میں اللہ کے بندوں پر یہ محنت کرنا اور رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کے لیے کیا کرنا؟ یہاں سے گھر چلے جانا؟ بولو، اس کے لیے کیا کریں گے؟ ارے بولو، اب کیوں زبانیں بند ہوگی؟ اس کے لیے ہر ایک سے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے، اپنی زندگی میں سے 4 مہینے لگاؤ۔ یہ محنت ہماری زندگی کی سب سے اہم محنت ہے اور سب سے ضروری محنت ہے اور سب سے پہلی محنت ہے۔ سب سے پہلی محنت جو بنے گی وہ ایمان کی سیکھنے کی بنے گی، ان چیزوں کی سیکھنے کی بنے گی۔ ہوش سنبھالتے ہی جس محنت میں ہمیں اور آپ کو لگنا ہے وہ سب سے پہلی محنت کی، باقی محنتیں کریں گے، موقع ملے گا کریں گے، نہیں ملے گا موقع نہیں ملے گا، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ کی قسم کوئی نقصان نہیں ہونے کا۔ اگر ہم نے دوسری محنتیں نہیں کی تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونے کا، لیکن اگر ہم نے یہ محنت کو چھوڑ دیا تو ہمارا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے بھائی بیٹھو، تشریف رکھو اور بتاؤ کون اس بات کے لیے تیار ہیں کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ بولتے جاؤ بھائی دوستو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، نمازوں کی پابندی، نمازوں کا خشوع خود نصیب فرما، علم کی دولت عطا فرما، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ سے مزین فرما، اخلاص کی دولتوں سے مالا مال فرما، تبلیغ و دعوت کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما، پوری امت کو قبول فرما، پورے مجمع کو قبول فرما، مردوں کو قبول فرما، عورتوں کو قبول فرما، بچوں کو قبول فرما، بوڑھوں کو قبول فرما، امت کے ایک ایک فرد کو اس محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس کو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بنے دے،
اسی کے واسطے جینے کی اور اسی راستے کی محنت کرتے ہوئے اپنے فضل و کرم سے اپنے اپنے وقتوں پر موت نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ان کی شفا عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائی کی اے اللہ بیماری کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ان کو بھرپور صحت عطا فرما، صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں ناقد خدا لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں نیک اور صالح نوجوانوں سے ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما، جو با روزگار ان کے روزگار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جس کی جو پریشانی ہے جو مشکل ہے اس مشکل کو اس پریشانی کو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ اس کو حل فرما، اپنے فضل و کرم سے حل فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام مسائل کو دور فرما، تمام حالات کو درست فرما۔ اے اللہ دین پر چلنا بھی آسان فرما، دین کی محنت کو بھی آسان فرما، تمام امور میں انجام کو خیر فرما، تمام حالات کو درست فرما، رحم کا کرم کا عافیت کا سہولت کا معاملہ فرما۔ ہم ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور ان تمام چیزوں کا آپ سوال کرتے ہیں جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سوال فرمایا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آقائے نامدار سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا